نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال عز من قائل إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما تمام قسم کی تعریفات بڑائی بزرگی اس رب کائنات کے لیے لائق و زیبا ہے۔ سارے جہاں کا پالنہار رب ذوالجلال ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اس رب کائنات کی جانب سے مبعوث کیے گئے سارے انبیاء کرام، خصوصاً جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ رحمۃ للعالمین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ حاضرین جمعہ، خطبہ مسرونہ کے بعد قرآن مقدس کی 2 آیتیں کریمہ پڑھی گئیں۔ ان آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک ایسے پیغام کی جانب اشارہ کیا ہے جو دنیا کے اندر ساری کی ساری مخلوقات کو جھنجھوڑ دینے والی ہے، اور بالخصوص انسانوں کو یہ ایسا پیغام ہے کہ جس پیغام سے انسان کو سہم جانا چاہیے، اپنے آپ میں ڈر اور خوف محسوس کرنا چاہیے۔ اس کی زندگی کے اندر اس سے بڑی نصیحت، اس سے بڑی عبرت، اس سے بڑا پیغام، اس سے بڑا اس کو درس اور اس سے بڑا کوئی اس کو اللہ رب العالمین کی تعلیمات پر کوئی اثر انداز ہونے والا اگر نہیں تو اس سے بڑا جو ہے اثر اس کے اوپر ہو، وہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر نازل فرمایا کہ ایک انسان اپنی زندگی کے اندر اللہ رب العالمین نے اس روئے زمین پر بے شمار مخلوقات کو اللہ رب العالمین نے بھیجا، اور بے شمار مخلوقات کو بھیجنے کے بعد اللہ رب العالمین نے ہر انسان کو اس دنیا سے اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن باری باری سب کو اللہ رب العالمین اٹھائے گا۔ آج ہماری باری، کل آپ کی باری، آج کچھ لوگوں کی باری، پھر آئندہ کچھ لوگوں کی باری۔ یہ اللہ رب العالمین کا نظام کائنات ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر کسی کو ہمیشگی نہیں بخشی ہے۔ کوئی نہ کوئی آئے
دن کسی نہ کسی دن یا کسی وقت پہ یا کسی جگہ پر اس کو اس دنیا سے جانا ہی جانا ہے، اور یہ تو اللہ کا قانون ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو انسانی زندگی کے اندر جو موت کا تصور دیا ہے، جو موت کا پیغام ان کو دیا ہے، اگر یہ موت کا پیغام، یہ موت کی سوچ، یہ موت کی فکر، یہ موت کا خوف، یہ موت کا ڈر اگر ہر انسان کی زندگی کے اندر اگر اس کو اسی طریقے سے عملی طور پر لائے تو ظاہر سی بات ہے اس کی زندگی بڑی حسین زندگی ہوگی، اس کی زندگی بڑی جمیل زندگی ہوگی، جس زندگی کے اندر اس نے اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمت کو پایا، دولت کو پایا، جاہ و جلال کو پایا، عزت کو پایا، شہرت کو پایا، اور اللہ رب العالمین نے قد و کاٹھی والی جسمانی قوت کو بھی اللہ نے عطا کیا، لیکن اگر اس دنیا کی زندگی کے اندر وہ اپنے آپ میں اس طریقے سے مگن ہو گیا ہے کہ ظاہر سی بات ہے دنیا میں اللہ نے ہمیں جینے کے لیے بھیجا ہے، اگر اس کے اندر یہ تصور پیدا ہو گیا اور اس نے آخرت کو بھلا دیا تو ظاہر سی بات ہے اس سے زیادہ کوئی اس موت سے غفلت اور اس سے زیادہ کوئی اس موت سے بے راہ فراری اختیار کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ رب العالمین نے اس روئے زمین پر ساری مخلوقات کو بھیجا، لیکن ساری مخلوقات کے معاملے میں انسان کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کو نہ تو سزا سے مطلب ہے، نہ جزا سے مطلب ہے، نہ ان کو جنت سے مطلب ہے، نہ جہنم سے مطلب ہے۔ ایک انسان ایسی مخلوق ہے جس کو اللہ نے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، تو اس دنیا کی زندگی کے اندر 30 سالہ، 40 سالہ، 50 سالہ، 60 سالہ زندگی گزارنے کے بعد رب کریم کے سامنے کھڑا ہو کر حساب دینا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین کے سامنے حساب دیں گے، اپنی اس دنیا کے اندر جتنی ہم نے نیکیاں کی ہیں، اچھائیاں کی ہیں، خوبیاں کی ہیں، برائیاں کی ہیں، وہ سارا کا سارا اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہوگا اور اس کا ہمیں حساب دینا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا یہ انسان اس کی زندگی کے اندر دنیا کی ساری لذتوں کو جو چیز ختم کر دینے والی ہے وہ ایک انسان کی موت ہے۔ ایک انسان اس کے اوپر دنیا کے سارے دروس، دنیا کے سارے خطبات جمعہ، آپ اپنی زندگی کے اندر لاکھوں ہزاروں خطبات جمعہ سنے ہوں گے، آپ اپنی زندگی کے اندر درس و تدریس میں، اجتماع میں، پروگراموں میں آپ نے بے شمار نصیحتیں سنی ہوں گی، لیکن آپ کی زندگی کے اندر سب سے بڑی نصیحت اور سب سے بڑا پیغام اس وقت ملے گا جب آپ اپنی نگاہوں کے اندر، اپنی نگاہوں کے سامنے آپ کسی کی جان کو نکلتے ہوئے جب دیکھو گے، اس وقت آپ کی زندگی پر سب سے بڑا اثر پڑے گا۔ یہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا ٹائٹل اور سب سے بڑا مرحلہ یہ گزرتا ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، تو اس دنیا کے اندر کسی کو اللہ نے ہمیشگی نہیں دی ہے، نہ تو بادشاہوں کو، نہ تو وزیروں کو، نہ تو غلاموں کو، نہ تو انبیاء کو، نہ تو صحابہ کو، نہ تو اتقیاء کو، نہ تو اولیاء کو، کسی بھی انسانی بشر کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر ہمیشگی نہیں دی ہے۔ لیکن انسان کی چاہت، انسان کی خواہش، انسان کی آرزو، انسان کی تمنا ایسی ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں اور جیوں، وہ چاہتا ہے کہ میری زندگی اور لمبی ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے کہا لو یعمر الف سنہ یود احدہم لو یعمر الف سنہ، یہ انسانوں کی چاہت تو اتنی لمبی لمبی آرزویں ان کی چاہتیں ہوتی ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ہم ہزاروں سال زندہ رہ لیں۔ ہاں، اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کا تذکرہ فرمایا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اندر تقریباً 950 سال تک انہوں نے دعوت و تبلیغ کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا اگر اس انسان کو اگر نوح عمر بھی عطا کر دی جائے پھر بھی اس کی آرزویں، اس کی تمنائیں، اس کی خواہشات کبھی تکمیل کو پہنچنے والی نہیں ہو سکتی ہیں۔ یہ حل من مزید، حل من مزید، حل من مزید، یہ ہمیشہ زیادہ ہی کا طالب ہوگا۔ ایک مومن اپنی دنیا کی زندگی کے اندر، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کو اس کی زندگی اور موت سے کتنا فاصلہ ہونا چاہیے۔ مومن کو اس کی زندگی اور اس کی موت سے اس کو صرف اتنا ہی وہم و گمان ہونا چاہیے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے مومنو، تمہیں دنیا کی زندگی کے اندر اللہ رب العالمین نے جو وقت دیا ہے تم اپنے اس وقت کو اسی دائرے میں محیط کر لو۔ یعنی اگر تم ظہر پڑھ رہے ہو تو تمہیں پتہ نہیں کہ تم عصر پڑھ پاؤ گے کہ نہیں پڑھ پاؤ گے۔ ابھی ہم جمعہ کی نماز پڑھ رہے ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ ہم میں سے کون عصر کی نماز پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا۔ اتنا ہی معاملہ اللہ رب العالمین نے کہا مومن کی زندگی کے اندر زندگی اور موت کی یہی آرزو ہونی چاہیے کہ اگر ہم موت کی عالم میں اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں ابھی جمعہ کی وقت حاضری دی ہے، عصر کا وقت ہمیں ملے
ملے یا نہ ملے کوئی شخص دعویٰ نہیں کر سکتا، کوئی شخص نہیں بتا سکتا کہ ہم عصر کی نماز کے اندر بھی حاضر ہوں گے۔ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ایک مومن کی دنیا کی زندگی کے اندر، اور اس کو اپنے موت کے تعلق سے یہ اس کو فکر گیری ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے سامنے صحابہ کرام آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، اتنے میں ایک یہودی کا جنازہ گزرتا ہے، اتنے میں ایک یہودی کا جنازہ گزرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتہ نہیں ہے یہ کس کا جنازہ ہے؟ یہ تو اسلام کے دشمن کا جنازہ ہے، یہ تو ایک یہودی کا جنازہ ہے جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر کہا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، جس کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ مومنوں کو اس دنیا کی زندگی کے اندر اگر سب سے زیادہ دشمنی کو جھیلنا اگر پڑے گا تو یہ یہودی اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہوں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس یہودی کے جنازے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میرے صحابہ بتاؤ، وہ اگرچہ وہ اسلام کا دشمن ہے، اگرچہ وہ یہودی ہے، لیکن اس کی زندگی کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے اس کو بھی ایک نفس کے طور پر اللہ نے دنیا کی زندگی دی تھی، آخر اس کے دل کے اندر یا اس کے جسم کے اندر بھی تو ایک جان تھی کہ نہیں جان تھی؟ اگر اس کی یہ جان گئی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس دنیا کے اندر ہر انسان کو اس دنیا سے جانا ہے۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موت سے سبق حاصل کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ دنیا کے اندر چاہے کافر ہو، چاہے مشرک ہو، چاہے منافق ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے غیر مسلم ہو، چاہے مسلم ہو، ہر کسی کی موت پر اگر کسی کا دل نہیں پسیجتا ہے، کسی کی موت کی خبر سننے کے بعد، کسی کے حادثے کو سننے کے بعد اگر ایک مومن اپنے اندر وہ اپنے دل کے اندر اگر وہ سہم نہیں جاتا، ڈر نہیں پیدا کرتا، تو اس کا دل نہیں بلکہ اس کا دل پتھر ہو گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، یہ دنیا کی زندگی میں ایسے لوگ آرزویں تمنائیں کرنے والے اس دنیا کے اندر پیدا ہیں جن کی خواہش، جن کی آرزو، جن کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک مومن بوڑھا ہونے کے باوجود بھی اس کا ایک قدم قبر پہ ہے، ایک قدم کہیں اور ہے، پھر بھی اس کے لیے دنیا کی دو آرزویں بڑی چاہت کی ہوتی ہیں۔ بوڑھا بھی ہو گیا، موت کے قریب پہنچنے والا ہے، لیکن دو آرزویں اس کی بہت چاہت والی ہوتی ہیں اور ان دو آرزوؤں سے ہمیشہ محبت کرتا ہے۔ پہلی محبت کون سی؟ پہلی محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حب الدنیا، یہ دنیا کی محبت اس کے دل سے ختم نہیں ہوتی، مال کی محبت اس کے دل سے ختم نہیں ہوتی، اس کی چاہت بڑھتی ہی جاتی ہے کہ اور زندگی ملتی جائے، میری زندگی لمبی ہوتی جائے، مجھے مال اور ملتا چلا جائے، اور اس کی زندگی کی سب سے پہلی محبت یہ ہوتی ہے۔ اور دوسری محبت یہ ہوتی ہے جو ایک مومن کی اس کی دنیا کی زندگی کے اندر بوڑھا بھی ہو جاتا ہے لیکن وہ محبت ختم نہیں ہوتی۔ کون سی محبت؟ آرزویں، تمنائیں، خواہشات، ابھی وہ حاصل کرنا ہے، ابھی یہ چیزیں حاصل کرنا ہے، ابھی یہ حاصل کرنا ہے، ابھی وقت ختم ہونے والا ہے۔ دنیا کی زندگی کے اندر اللہ نے 50 سال 60 سالہ زندگی دی، ابھی اپنے وقت کے آخری مراحل سے گزر رہے ہیں، لیکن موت کو نہ یاد کر کے ان دونوں چیزوں کو اپنے دل کے اندر اسی طریقے سے بٹھا رکھا ہے جس طریقے سے اس نے سمجھ رکھا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر جو آیت کریمہ کا پیغام دیا اس پیغام سے اپنے آپ کو راہ فرار اختیار کر لیا، اس پیغام سے اس نے اپنی زندگی کے اندر کچھ عبرت اور کچھ نصیحت حاصل کی ہی نہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ اے اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو رہا ہے، کہہ رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اس دنیا کی زندگی کے اندر ہم نے تو نہ بادشاہوں کو ہمیشگی دی، ہم نے نہ تو وزیروں کو ہمیشگی دی، ہم نے تو نہ بڑے بڑے حکمرانوں کو ہم نے ہمیشگی دی، اور نہ تو بڑے بڑے سلطانوں کو ہم نے ہمیشگی دی، نہ تو ہم نے انبیاء کو ہمیشگی دی، نہ تو ہم نے صحابہ کو ہمیشگی دی۔ اور اللہ کے رسول اگر ہمیشگی کا حقدار اگر کوئی ہوتا تو اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، لیکن اے اللہ کے رسول أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، آپ کو بھی اس دنیا سے جانا ہی ہے، اور جو لوگ آپ کی موت کا انتظار کر رہے ہیں إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، انہیں بھی ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ یہ پیغام اللہ رب العالمین دنیا کی زندگی کے اندر سارے انسانوں کو اللہ رب العالمین یہ پیغام دے رہا ہے کہ ایک مومن کو اس کی زندگی کے اندر موت سے بڑا پیغام کوئی نہیں ہے، موت سے بڑی نصیحت کوئی نصیحت نہیں ہے، موت سے زیادہ عبرت، موت سے زیادہ نصیحت حاصل کرنے والی کوئی موت
موت نہیں ہے۔ اور اگر ہماری زندگی کے اندر ہم نے اپنی محض زندگی کو یہ سمجھ رکھا ہم نے دنیا کی زندگی کے اندر ہمیں کھانا ہے، کمانا ہے، عزت، آبرو، جاہو جلال، جاہو منصب، شہرت، ساری کی ساری چیزیں ہمیں ملتی رہیں، لیکن اگر ہمیں موت کی یاد نہیں آتی ہے تو ہمارے دل کے اندر اللہ رب العالمین نے جو ایک دل بنایا تھا، جو ایک نرم والا دل اللہ رب العالمین نے بنایا تھا، جس کو اللہ نے قرآن مقدس میں کہا لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا، اللہ رب العالمین نے تمہارے سینے کے اندر ایک ایسا جگر رکھا ہے، ایک ایسا دل رکھا ہے، کیا تم اس دل سے اپنے اندر فہم و فراست نہیں پیدا کر سکتے؟ اور اس دل کے ہونے کے باوجود اگر کسی کی موت کو اگر کبھی کسی کے عبرت اور نصیحت نہیں بنتی ہے تو اس کے سینے کے اندر دل نہیں بلکہ وہ پتھر ہو چکا ہے، اس کے موم کرنے کی ضرورت ہے۔ موم کیسے ہوگا؟ موم کیسے ہوگا؟ موم ایسے ہوگا، اعمال صالحہ سے ہوگا، اللہ کے ذکر سے ہوگا، قرآن مجید کی تلاوت سے ہوگا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نبویہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی احادیث مبارکہ سے اس کو پڑھ کر اس کا دل موم ہوگا۔ ورنہ اگر ایک مومن، نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر مومن سے کبھی کوئی گناہ ہو گیا، کوئی سرکشی ہو گئی، کوئی بغاوت ہو گئی، کوئی اس سے ایسی زندگی کے اندر معصیت سرزد ہو گئی جس کے اندر وہ اپنے آپ میں شرمندہ ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ سے استغفار کرتا ہے، اور گویا وہ اسی طریقے سے ہو جاتا ہے جس طریقے سے ابھی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر وہی انسان، وہی مومن گناہ بھی کیا کر رہا ہے اور گناہ پہ اپنے آپ میں اصرار بھی کر رہا ہے، معصیت بھی کر رہا ہے، نمازیں بھی چھوڑ رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، چوریاں بھی کر رہا ہے، غیبت بھی کر رہا ہے، چغل خوریاں بھی کر رہا ہے، یعنی الغرض سارے کے سارے گناہوں کو اپنی زندگی کے اندر سمو کر رکھا ہے، لیکن کبھی اس پر نادم نہیں ہوتا، کبھی اس پر شرمندگی نہیں ہوتی اس کو، کبھی اپنے آپ میں اس کو اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر اور اللہ کی بنائی ہوئی اس قبر کی وحشت ناک کی تاریکی اندھیری اور اللہ کی بنائی ہوئی اس ہولناکی والی جہنم کا اگر اس کے اندر خوف نہیں ہوتا تو ظاہر سی بات ہے اس کے دل کو اندر اللہ رب العالمین ایک زنگ لگا دیا ہے جو گناہ کرتا جائے گا اور وہ زنگ بڑھتا جائے گا، اور حتیٰ کہ وہ پورا کا پورا دل ایک کالا کوئلہ بن جائے گا، اور جس کے اوپر نہ عبرت اور نصیحتیں، نہ تو بیانات، نہ تو خطبات، نہ تو دروس، کوئی بھی اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہونے والی ہے۔ اثر انداز اسی کے اوپر ہوگی جس کو اپنی دنیا کی زندگی کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ رب العالمین کی خشیت، اللہ کے رسول سے محبت، اللہ کے اسلام سے محبت، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے محبت ہوگی، وہ اپنی زندگی کے اندر موت کو ہمیشہ ہر لمحہ یاد کرے گا۔ موت کا کوئی وقت کوئی نہیں بتا سکتا، نہ موت کا کوئی وقت بتا سکتا ہے، نہ موت کی کوئی جگہ بتا سکتا ہے، نہ موت کا کوئی وقت بتا سکتا ہے، نہ موت کی کوئی جگہ بتا سکتا ہے۔ اللہ نے قرآن مقدس کی اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی نہیں جانتا کہ کس سرزمین پر کس وقت کس کی کب موت آئے گی، کوئی نہیں جانتا۔ یہ تو دنیا کا ایک کھیل ہے، یہ دنیا کا ایک کھیل ہے۔ دنیا والے آج کبھی مشینری کے طور پر رحم مادر کے اندر بچہ ہے، اس کو پتہ کرنے کے پیچھے پریشان رہتے ہیں، اس کو پتہ کرنے کے پیچھے پریشان رہتے ہیں، اور حد تو اس وقت گزر جاتی ہے، اللہ رب العالمین کا ڈر اس وقت اس کے دل سے ختم ہو جاتا ہے جب پتہ ہونے کے بعد اس رحم مادر کے اندر اگر بچی کی شناخت ہو جاتی ہے کہ اس رحم مادر کے اندر بچی کی پیدائش ہو رہی ہے، بچی کی نشو نما، بچی کی تربیت ہو رہی ہے، ایک لڑکی کی تربیت ہو رہی ہے، اس سونوگرافی سے پتہ کرنے کے بعد اس کو رحم مادر سے ساقط کروا دیا جاتا ہے۔ اس سے بڑا قاتل کوئی قاتل نہیں اس زمین پر، اس زمین پر اس سے بڑا کوئی قاتل نہیں ہے جو رحم مادر کے اندر جس کی زندگی موت اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، اور وہ اس کو پتہ کروانے کے بعد اس کو رحم مادر سے ساقط کروا دے۔ اور اس سے بڑا ظالم اللہ رب العالمین نے ایسے شخص کے اوپر ایک انسان کے قتل کا گناہ اللہ نے لکھا ہے، اور ایک انسان کو جان بوجھ کر قتل کر دینا معلوم ہے کیا ہے؟ ایک انسان کا قتل کرنا الگ ہے، ایک مومن کا قتل کرنا الگ ہے۔ جس نے ایک انسان کو قتل کر دیا، اللہ رب العالمین نے کہا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا،
جس نے کسی انسان کو قتل کر دیا، چاہے وہ مومن ہو، چاہے وہ مشرک ہو، چاہے وہ منافق ہو، ناحق طریقے سے، ناجائز طریقے سے، بلا کسی عذر کے، بلا کسی عوض کے، بلا کسی بدلے کے، اگر کوئی ناحق طریقے سے کسی ایک انسان کو جان سے مار دیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے اوپر سارے انسانیت کا قاتل تھوپ دیتا ہے۔ اور اگر کوئی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دے، اس کا انجام اور ہے۔ ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ وعد له عذابا عظیما۔ اللہ نے 5 عذاب رکھے ہیں کسی مومن کو کوئی جان بوجھ کر قتل کر دے، کسی مومن کو کوئی مومن جان بوجھ کر قتل کر دے، اللہ نے اس کے لیے 5 عذاب رکھے ہیں۔ کچھ عذاب دنیا کے اندر ہوں گے، کچھ عذاب آخرت کے اندر ہوں گے۔ وہ چاہے جتنا بڑا نیک بن جائے، چاہے جتنا بڑا پارسا بن جائے، چاہے جتنا بڑا پرہیزگار بن جائے، جب تک اللہ رب العالمین کی اس تعلیمات، قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق وہ اپنی زندگی نہیں گزارنے لگ جاتا ہے، اس کو یہ سزا بھگتنا ہی بھگتنا ہے۔ من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم، سب سے پہلا عذاب اللہ نے ذکر فرمایا، جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کر ناحق طریقے سے قتل کر دیا، اس کا بدلہ اللہ جہنم میں دے گا، اس کا بدلہ اللہ جہنم میں دے گا۔ خالدن فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ وغضب اللہ، اللہ رب العالمین کا غضب اس کے اوپر ہوگا۔ ولعنہ، اللہ کی لعنت اس کے اوپر ہوگا۔ وعد لہم عذابا عظیما، اور ایسے شخص کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے المناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ کتنی بڑی وعیدیں ہیں۔ آج لوگ معمولی بات پر، اور حد تو وہاں ختم ہو جاتی ہے کہ نعوذ باللہ سننے کو آتے ہیں کہ ایک ہی نطفے سے پیدا ہوئے والے 2 بھائی آپس میں ایک بھائی کو قتل کر دیتے ہیں۔ کیسے، کس دور سے ہم جی رہے ہیں میرے بھائی، کس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں، جس زمانے کے اندر اگر ایک ہی نطفے سے پیدا ہونے والے بھائی کے نہ رہے تو بتاؤ دنیا کے اندر ایک مومن کا کیسے ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے قرآن مجید ہمیں پڑھنا ہے، اللہ کا کلام ہمیں پڑھنا ہے، اللہ کے کلام کے اندر زندگی گزارنے کا جو اللہ رب العالمین نے سلیقہ، جو اللہ رب العالمین نے طریقہ، اور جو طرز زندگی گزارنے کا اللہ رب العالمین نے نصاب بتایا ہے، اگر اسی کے طریقے پر ہم اپنی زندگی گزاریں گے، اللہ رب العالمین ہماری زندگی کے اندر ہمارے مشکل راستے اللہ آسان فرما کر ہمارے لیے اللہ تعالی ہمارے مراحل کو آسان فرما دے گا۔ یہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا پہلو، یہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا پیغام قرآن مقدس ہے، قرآن مجید ہے، رب العالمین کی جانب سے نازل کردہ کلام الہی ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شریفہ ہیں۔ ایک مومن اپنی دنیا کی زندگی کے اندر جب کبھی پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے، ابھی تو خوشحالی کے عالم میں ہے، اللہ تعالیٰ نے مال بھی دیا، اللہ نے عزت بھی دی، اللہ نے دولت بھی دی، اللہ نے شہرت بھی دی، دنیا کے سارے سکون اس کو حاصل ہے، ابھی اللہ کی یاد نہیں آ رہی ہے۔ ابھی دنیا کے سارے سکون حاصل ہیں، نہ تو کوئی بیماری ہے، نہ کوئی پریشانی ہے، نہ کوئی مشکلات ہے، نہ کوئی آزمائشیں ہیں، ابھی صرف دولت کمانے میں لگا ہے۔ دولت ملتی جا رہی ہے، اللہ کا نام و نشان نہیں یاد، دولت ملتی جا رہی ہے، اللہ کا نام و نشان نہیں یاد۔ اور جب اوپر مصیبتیں آئیں، اللہ رب العالمین کا یہ قانون ہے، جب قوم والے اللہ رب العالمین کو بھول جاتے ہیں، جب قوم والے اللہ رب العالمین کو بھول جاتے ہیں، اللہ کے گھر میں آنا بھول جاتے ہیں۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں جن کی زندگی کے اندر 5 وقت کی نماز کا کوئی واسطہ نہیں ہے، جن کی زندگی کے اندر 5 وقت کی نماز کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ کیسے مسلمان ہو، اللہ سے ڈرتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ کا کہیں غضب نہ نازل ہو جائے اور سارے کے سارے ہلاک و برباد ہو جاؤ۔ کیسے تمہارا ایمان ہے، اور کیسے تم مسلمان ہو، اور کیسے تم قرآن کے پیروکار ہو۔ قرآن نے کہا مومن کی نشانی ہے اس کی زندگی کے اندر نماز کو چھوڑنا کفر کے دہانے تک پہنچاتا ہے۔ محمد الرسول اللہ نے کہا بے نمازی جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا وہ دوسرے اور طریقے پر پہنچ جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو اس مقام تک پہنچ جاتا ہے جو مقام اسلام سے الگ کر دیتا ہے۔ اور ہمارے دل و دماغ کے اندر صرف دولت، صرف چاہت، صرف مال اور دنیا کی ساری پراپرٹی اکٹھا کرنے کو تیار، لیکن اللہ کے گھر میں آنے کو تیار نہیں۔ اللہ گھر میں کب آئیں گے؟ جب مصیبتیں آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی، بیماریاں آئیں گی، زلزلے آئیں گے، سیلاب آئیں گے، بیماریاں آئیں گی، قحط سالی آئیں گی، بھوک آئیں گی۔ جب یہ ساری کی ساری چیزیں ایک انسان کے اس کے اپنے انفرادی زندگی میں جب آتی ہے تب اللہ یاد آتا ہے، تب اللہ یاد آتا ہے۔ اس وقت اللہ رب العالمین کو یاد کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں یہ بھی ارشاد فرمایا لَإِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ۔ کبھی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، یہ تو عمل یہ مومنوں کا عمل نہیں ہے، یہ مشرکین مکہ کا ہے۔ جب اللہ رب العالمین سے کوئی عبادت کا کوئی تصور نہیں، نہ تو اللہ کی عبادت کرتے، نہ تو اللہ کو مانتے، جب دنیا کی زندگی کے اندر مست و مگن ہو جاتے، اور جب کوئی پریشانی آتی، کوئی مصیبت آتی، اللہ
اللہ نے قرآن مقدس کے اندر نقشہ کھینچا ہے. جب یہ مشرکین اپنے سمندروں کے لہروں میں جب یہ اپنی کشتیوں سے سفر کرتے ہیں, جب کشتی ڈامک ڈول ہوتی ہے, جب ادھر کی لہریں ادھر کی موجیں ادھر مارتی ہیں, ادھر کی موجیں ادھر مارتی ہیں, عن قریب کی کشتی ڈوب جائے, وہ مر جائیں, اس وقت ان کو اللہ یاد آتا ہے. اس وقت ان کو اللہ یاد آتا ہے. اور اس وقت اللہ کو یاد کرنے کے بعد اللہ نے قرآن مقدس میں کہا جب ان کے اوپر مصیبتیں مشکلات آتی ہیں یہ ہم کو یاد کرتے ہیں, اور جب ہم ان کو نجات دے دیتے ہیں یہ اپنے شرک پر پھر آمادہ ہو جاتے ہیں. اب بتاؤ مشرکین مکہ میں پھر ہمارے میں کیا فرق رہ جائے گا؟ ہمارے اوپر مصیبتیں آئیں, بیماریاں آئیں, کہے سالیاں آئیں, لاک ڈاؤن آئے, بھکمریاں آئیں, کاروبار تجارت سب ٹھپ ہو گیا, اور پھر اس کے بعد اللہ نے اس کو تمہارے راستے پر پھر صحیح کر دیا, اور پھر اس مراحل پر اللہ لا دیا, پھر اللہ رب العالمین سے روگردانی, پھر اللہ رب العالمین کی نافرمانی, پھر اللہ رب العالمین سے بغاوت, محمد الرسول اللہ کی سنت سے عداوت. یہ مسلمان ہے, یہ مسلمان ہے جس کو اس کی زندگی کے اندر ذرہ برابر بھی اللہ کا خوف نہیں پیدا ہوتا. جس مومن کی دنیا کی زندگی کے اندر اللہ نے زندگی دی ہے, دولت دی ہے, جاہو منصب دیا ہے, سب کچھ دیا ہے, اور اس کی زندگی کے اندر اگر اللہ کی یاد نہیں ہے, نماز نہیں ہے, پرہیزگاری نہیں ہے, اللہ کا خوف نہیں ہے, تو اپنے دل کا وہ سب سے پہلے وہ اپنے دل کا علاج کرائے. اس کے دل کے اندر ایک ایسی بیماری ہے جس بیماری نے اس کے دل کو زنگ لگا کر رکھ دیا ہے, اور جب لوکھنڈ میں لوہے میں جب زنگ لگتا ہے تو اس کے لیے ضرورت پڑتی ہے الکوہل کی, اس کے لیے ضرورت پڑتی ہے صفائی کی. اور اسی طریقے سے ایک مومن کے دل میں جب زنگ لگتا ہے تو اس کو بھی ضرورت پڑتی ہے توبہ استغفار کی, اور اس کو ضرورت پڑتی ہے اللہ کے گھر میں حاضری کی. مسلمانوں, میرے بھائیوں, اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا کی زندگی کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں آزمایا ہے. اللہ رب العالمین کی آزمائشیں یہ ہمیشہ ہر دور میں رہی ہیں, اور اللہ رب العالمین جب کبھی آزماتا ہے تو اللہ تعالیٰ کبھی مصیبتوں سے آزماتا ہے, مشکلات سے آزماتا ہے, بیماریوں سے آزماتا ہے, اور اللہ تعالیٰ ہر طریقے کی تکلیفوں کو نازل کر کے اللہ آزماتا ہے. اور پھر اللہ دیکھتا ہے کہ میرے بندے کتنے مجھ سے جڑ گئے ہیں, میرے بندے کتنے مجھ سے جڑ گئے ہیں. اللہ رب العالمین نے کہا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. میں اپنے بندوں کو چھوٹے چھوٹے عذابات دے کر میں ان کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں, میں ان کو چکھاتا ہوں کہ یہ چھوٹے چھوٹے عذابات, یہ چھوٹی چھوٹی جھلکیاں, یہ چھوٹے چھوٹے مشکلات میں تمہارے اوپر اسی لیے ڈال رہا ہوں شاید کہ تم اللہ کی جانب لوٹ آؤ. اور اگر اللہ کی جانب نہیں لوٹتے ہو تو وہ دون العذاب الاکبر, تو اللہ تعالیٰ بڑا بھی عذاب تیار کر رکھا ہے. یہ ہماری زندگی ہم نے سمجھ رکھا ہے موت. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بے شک یہ موت جو ہے ایک مومن کی دنیا کی زندگی کے اندر سب سے بڑی نصیحت ہے. ہم نے اگر کبھی کسی کو اس کے سامنے ہم نے کبھی کسی کو اس کے سامنے یا ہمارے سامنے کبھی کسی کی نزا کی حالت میں ہو, سکرات کے عالم میں ہو, آپ اس کے سامنے کھڑے ہو جاؤ, واللہ جتنا اثر آپ کی زندگی کے اندر اگر اللہ نے آپ کے سینے میں دل دیا ہے, تب آپ کا سینہ اگر مردہ ہو گیا ہے تو کوئی فرق پڑنے والا نہیں. کیوں؟ کیونکہ کوئی فرق اس وقت نہیں پڑتا. ظاہر سی بات ہے دنیا کے سامنے دکھائی پڑتا ہے. ہم قبرستان پہ پہنچتے ہیں تو قبرستان پہ ہماری وہی ہنسی, وہی کھلیاں, وہی چپر چپر پان گٹکا, یہ ہماری حالت ہے. اور خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان پر ایک مرتبہ ہمارے ساتھ تھے. ایک صحابی رسول کا انتقال ہو گیا, اور اس صحابی رسول کے غسل میں یا قبر کی کھدائی میں کچھ تاخیر ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمین میں بیٹھ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین میں بیٹھ گئے, اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی لکڑی کا ٹکڑا لے کر آپ زمین کو کورتے گئے, زمین کو کھودتے گئے, زمین کو کھودتے گئے, اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں, آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. اور اتنے آنسو آپ کی آنکھوں سے نکلے صرف موت کو یاد کر کے, صرف موت کو یاد کر کے. حدیث کے اندر الفاظ موجود ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس آنسو سے نکلنے والے جو پانی, آپ کے جو آنکھیں مبارک سے جو آنسو نکلے تھے, زمین پوری تر بتر ہو گئی تھی, پوری زمین گیلی ہو گئی تھی. اور ہم قبرستان پر پہنچتے ہیں, جو قبر ہمیں موت کی عبرت اور موت کی نصیحت کا پیغام دیتی ہے کہ آج ہم نے اپنے بھائی کو دفن کیا ہے, کل کو ہمیں بھی اس قبر کے اندر ہمیں بھی آنا ہے, کچھ اس قبر کے اندر ہمیں بھی آنا ہے. اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی وہیں پر, یا اخوانی, اے میرے بھائیو, لمثل ھذا فاعدوا, اپنے اس بھائی کی طرح جیسے یہ بھائی آج دنیا کی زندگی کو ختم کر کے آج آخرت کی زندگی یہ شروعات کر رہا ہے, تم اس دن کے لیے تیاری کر لو. اور ہم دنیا کی زندگی کے اندر جس گھر کے اندر ایک انسان کا 2 گھر ہوتا ہے,
اہل ایمان نے اور اسلاف نے اور اہل علم نے کہا کہ ایک انسان کے دو گھر ضرور ہوتے ہیں. پہلا گھر اس کا وہ گھر ہوتا ہے جو زمین کے اوپر ہوتا ہے, دوسرا گھر وہ گھر ہوتا ہے جو زمین کے نیچے ہوتا ہے. اور پہلے گھر کے لیے بڑی محنت کرتا ہے, پہلے گھر کے لیے بڑی محنت کرتا ہے, بڑی جدوجہد کرتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, چوریاں کرتا ہے, غیبت کرتا ہے, حرام کماتا ہے. کتنے دن کے لیے؟ 50 سال, 60 سال, 70 دن, 70 سال یا بہت زیادہ 100 سال, بہت زیادہ 100 سال, اس سے زیادہ نہیں. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کی, ان کی عمر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر بتا دی ہے کہ امت محمدیہ اگر زندہ رہے گی تو 60 سال یا 70 سال. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کی عمر بتا دی. اور جس گھر کے اندر ہمیں 50 سال, 60 سال, 70 سال ہمیں زندہ رہنا ہے, اور اس گھر کی تیاری کے لیے ہم اپنی پوری کی پوری زندگی لگا دیتے ہیں. اور جس گھر میں, جو زمین کے نیچے والا گھر ہے, جس گھر کے اندر ہمیں سینکڑوں صدیوں رہنا ہے, اس گھر کی ایک ذرہ برابر تیاری نہیں. یہ کتنا بڑا اللہ رب العالمین کا ناشکرہ انسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی دی, اللہ نے اس کو صحت دی, اللہ رب العالمین نے جاہو جلال دیا, ساری کی ساری عیش و عشرت کو اللہ رب العالمین نے دیا. لیکن ایک گھر کو تیار کرنے کے لیے, جس گھر کے اندر اسے رہنا ہے محض صرف 60 سال یا 70 سال, ہمیں اس گھر کی تیاری کے لیے ہم نے اپنی پوری جاہو جلال لگا دی. لیکن جس گھر کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے, ایک لمبی مدت رہنا ہے, قیامت تک رہنا ہے اس گھر کے اندر. ابھی جس کا انتقال ہو گیا, لمبی لمبی صدیوں تک رہنا ہے, قیامت جب تک قائم نہیں ہوگی اس گھر کے اندر ہی ہم رہیں گے. بتاؤ اس گھر کے اندر کے جانے سے پہلے ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ اس گھر کے اندر سب سے بڑی پریشانی کیا ہوگی معلوم ہے؟ اگر ہم نے اس گھر کی تیاری نہیں کی, سب سے پہلے وہ گھر اندھیرا گھر ہوگا. اس کے اندر ہم نے دنیا کے گھر کے لیے بڑے ہی آرام و آرائش سے مہنگی لائٹیں, دنیا کے گھروں کے اندر مہنگے سے مہنگے اے سی, دنیا کے گھروں کے اندر مہنگے سے مہنگے بیڈ, اللہ نے سارا کا سارا یہ چیز استعمال کرنے کا حکم دیا. استعمال کرو, پہنو, کھاؤ, اچھے سے اچھے کپڑے پہنو, اچھا سے اچھا کھانا کھاؤ, اور اچھے سے اچھے گھر میں رہو, اچھی سے اچھی گاڑیوں میں چلو. لیکن اللہ رب العالمین نے جو مقصد بتایا ہے اس مقصد کو فراموش مت کرو. اسلام نے کہیں نہیں منع کیا کہ تم بڑے دولت مند نہ بن جاؤ, کہیں اسلام نے نہیں منع کیا. دولت مندوں کی تو بڑی تعریف کی گئی ہے, دولت مندوں کی بڑی تعریف کی گئی ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب سے بڑے دولت مند کون تھے؟ بتاؤ, آپ کی زندگی میں, آپ کے صحابہ میں سب سے دولت مند کون تھے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, داماد رسول. یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہی کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا, جب اسلام کی کوئی نوبت آتی, اسلام کی کوئی بات آتی, اسلام کے راستے میں کہیں خرچ کرنے کی بات آتی, اللہ کے گھر میں خرچ کرنے کی بات آتی, سبیل اللہ میں خرچ کرنے کی بات آتی, بیواؤں, یتیموں, مسکینوں, لاچاروں, بے کسوں, مجبوروں, بھوکوں کے اوپر خرچ کرنے کی بات آتی, سب سے پہلے صحابی رسول جن کو غنی کا لقب ملا ہے, مالداری کا لقب ملا ہے, یہ سب سے آگے بڑھتے. اللہ کے رسول, کیا میرے لیے بھی انعام ہے, یعنی میرے لیے بھی اعلان ہے, میں بھی خرچ کر سکتا ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی براضی, خوشی بخوشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مال کو لیتے. اور ایک مرتبہ تو اللہ کے رسول نے یہاں تک کہہ دیا تھا, اے عثمان, آج تم نے اللہ رب العالمین کے راہ میں ایسی دولت خرچ کی ہے, اگر آج کے بعد سے کوئی نیکی کام نہ کرو گے تمہارا ٹھکانہ جنت ہے, تمہارا ٹھکانہ جنت ہے. ایسی مالداری اپناؤ, ایسے دولت مند بن جاؤ کہ تمہاری دولت مندی سے اللہ رب العالمین راضی ہو جائے, اور دنیا کے بے کس, مجبور, بیوہ اور لاچار, بے بس لوگ تمہاری زندگی سے خوش ہو جائیں. کیونکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر کھڑے ہوئے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر کھڑے ہوئے تھے, ایک شخص کا جنازہ گیا, ایک شخص کا جنازہ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, یا تو یہ آرام پانے والا ہے یا تو لوگ اس سے آرام پانے والے ہیں. کیا مطلب؟ نہیں سمجھ میں آئی, نہیں سمجھ میں آئی, سمجھاتا ہوں. یا تو یہ آرام پانے والا ہے یا تو لوگ اس سے آرام پا گئے. یعنی اگر اس نے دنیا کی زندگی کے اندر اللہ رب العالمین کی عبادت کی ہوگی, اللہ کو راضی کیا ہوگا, اللہ رب العالمین سے ڈرا ہوگا, خوف اور خشیت, دنیا کی ساری نیکیاں کر کر کے وہ اللہ رب العالمین کو راضی کر کے اگر دنیا سے جا رہا ہے, تو یہ اپنے قبر کے اندر آرام پانے والا ہے, یہ اپنے قبر کے اندر آرام پانے والا ہے. اور وہی جو شخص جس سے لوگ آرام پانے والے ہیں, یہ دنیا کے اندر ظلم بربریت کیا ہے, دنیا کے اندر کسی کو ستایا ہے, کسی کو مارا ہے, کسی کو گالی دی ہے, کسی کے مال کو ناحق طریقے سے کھایا ہے, جھوٹ بول کر اس کے مال کو نہ دے کر اپنی زندگی عیش و عشرت میں کاٹتا چلا جا رہا ہے. جب دنیا سے مر کر جاتا ہے تو اس سے کچھ لوگ آرام پا جاتے ہیں کہ ایک ظالم کا خاتمہ ہو گیا. سمجھ میں آیا؟
ایک ظالم کا خاتمہ ہو گیا۔ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے۔ اور ہماری زندگی کے اندر میرے بھائیوں سب سے پہلی چیز، جب مشکلات، پریشانیاں، مصائب و آلام، تکلیفیں جب آتی ہیں تو ہماری زبان سے ایک شکوہ نکلتا ہے، یا اللہ مجھے موت دے دے۔ گناہ ہے، ایسا کہنا گناہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین کو پتا ہے کہ تمہاری زندگی کتنے دن کی ہے۔ اللہ تمہیں دنیا کی زندگی میں جتنے دن تک تمہیں رکھنا ہے اللہ رکھے گا۔ اگر تمہیں کوئی مارنا چاہے تو کوئی تمہیں مار نہیں چاہتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اللہ رب العالمین جس انسان کو دنیا کی زندگی کے اندر اللہ مشکلات، مصائب و آلام، تکلیفوں میں ڈالنا چاہے، دنیا کی کوئی مخلوق اس کو نہیں روک سکتی۔ اور اگر اللہ رب العالمین تم میں سے کسی کو اگر خیر کی نعمتوں کو اللہ نوازنے والا ہو، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اللہ کی اس نعمت سے تم کو کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ نعمت، وہ فضل تم کو مل کر ہی رہے گی۔ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیغام کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے مومنو، اپنی دنیا کی زندگی کے ختم ہونے سے پہلے کفا بالموت واعظہ، کفا بالموت واعظہ، یہ موت اتنی بڑی عبرت، اتنی بڑی نصیحت ہوتی ہے۔ اور یہ موت لذتوں کو ختم کرتی ہے۔ کیسے لذت کو ختم کرتی ہے؟ یہ موت لذت کو کیسے ختم کرتی ہے؟ کسی کے گھر میں شادی ہو رہی ہے، کسی کے گھر میں شادی ہو رہی ہے، آج نکاح کا موقع ہے، ابھی چند منٹوں پہلے، چند لمحے پہلے کوئی خبر آ گئی، دلہے کے گھر والوں میں سے یا دلہن کے گھر والوں میں سے کسی کا انتقال ہو گیا، واللہ ساری کی ساری خوشیاں پانی پھر جاتی ہیں۔ بتاؤ کس گھر کے اندر، جس گھر کے اندر موت کا ماتم ہو، اس گھر کے اندر خوشی کا ماحول کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ یہ موت وہی عبرت، وہی نصیحت دیتی ہے کہ اے لوگوں، موت کو تم اسی طریقے سے نصیحت پکڑو، اسی طریقے سے اپنی۔ اور یہ موت کبھی بسا اوقات رحم مادر کے اندر بچوں کو چھین لیتی ہے، یہ موت کبھی ماں کی گود سے بچوں کو چھین لیتی ہے، یہی موت کبھی جوانی کی دہلیز پر موت کو چھین لیتی ہے، اور یہی موت کبھی کتنی عورتوں کو بیوہ کر دیتی ہے، یہی موت کبھی کتنے بچوں کو یتیم کر دیتی ہے، یہی موت کبھی کتنے ایسے انسانوں کو یا کتنے گھرانوں کو یہ ایک دم سے ویران کر دیتی ہے، اور یہی موت کتنے گودوں کو خالی کر دیتی ہے۔ تو یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ رب العالمین کے قانون، اس کے نظام میں کوئی شکوہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے کہا ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ رب العالمین کے پاس 5 ایسے علم ہیں جو اللہ نے نہ انبیاء کو دیا، نہ پیغمبروں کو دیا، نہ رسولوں کو دیا، اللہ نے کسی کو علم نہیں دیا۔ پہلا علم قیامت کا علم ہے، ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث، بارش کب نازل ہوگی، کہاں نازل ہوگی، کتنی دیر نازل ہوگی، کوئی نہیں بتا سکتا۔ ویعلم ما فی الارحام، رحم مادر میں کیا ہے کوئی نہیں بتا سکتا۔ یہ قرآن مجید کے ساتھ کھلواڑ ہے جو آج دنیا کے اندر، یہ مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، جو مسلمان سونوگرافی کے تعلق میں وہ اپنی فکر گیری میں لگا رہتا ہے، میں پتہ کر لوں بیٹا ہے کہ بیٹی، اگر بیٹی ہے تو اس کو ساکت کرا دوں، یہ اللہ کے قدرت نظام کا انکار کرنے والا بنتا ہے۔ کیونکہ اللہ رب العالمین نے کہا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، رحم مادر میں کون تربیت پا رہا ہے، بیٹا ہے کہ بیٹی، یہ اللہ کو معلوم ہے، تمہیں اس کو معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور ہمیں کیا پتا کہ ہم نماز پڑھانے کے بعد کون سا کھانا کھائیں گے، ہمیں نہیں پتا، یا آپ کو نہیں پتا کہ ابھی گھر جاؤ گے تو کون سا کھانا کھاؤ گے، یا آپ ہوٹلوں پہ کون سا کھانا کھاؤ گے، نہیں پتا۔ اللہ کو پتا ہے کہ کیا تم کھاؤ گے۔ اور وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور نہیں پتا کہ ہم میں سے کس کی موت کس سرزمین پر آ جائے، کسی کو نہیں پتا۔ اور آج ابھی ایک ہفتے کے اندر اس ملک کے اندر، اپنے ملک کے اندر یا عالم اسلام کے اندر 6 ایسے بڑے بڑے عالم دین کا انتقال ہوا جو ہمارے لیے عبرت اور نصیحت کی بات ہے، ہمارے لیے عبرت کی بات ہے کہ جو عالم دین ابھی چند منٹوں پہلے ابھی اللہ رب العالمین کا پیغام بندوں تک پہنچا کر آ رہا ہے، اس کا عنوان حقوق اللہ کے حقوق بندوں تک بتا کر واپس لوٹ رہا ہے، ابھی بیوی بچوں تک بھی نہیں پہنچا، اپنی منزل تک نہیں پہنچا، اور اللہ نے اس کو اپنے پاس بلا لیا۔ اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے، اللہ رب العالمین سارے مومنوں کی مغفرت فرمائے۔ اے اللہ جتنے اہل ایمان اس دنیا سے چلے گئے، اللہ انہیں کروڑ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ اے اللہ رب العالمین ان کے بچوں کو ان کی دنیا کی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کفالت کرنے کا کچھ لوگوں کو اللہ رب العالمین ان کے اوپر سایہ کے طور پر اللہ کھڑا کر دے، تو ان کے بچے اور ان کی بیویاں کس طریقے سے بیوہ کی زندگی گزارنے والی بن گئی۔ اللہ تعالیٰ ایسے ماحول میں، ایسے نظام میں ایک مومن کو اپنے آپ میں صبر کرنا چاہیے۔ مومن اپنی زبان پر کبھی شکوہ نہ کرے کہ ارے ابھی تو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، بیوی تھی، اللہ نے اٹھا لیا۔ نعوذ باللہ، یہ گناہ والے جملے ہیں،
یہ گناہ والے جملے ہیں، اگر اس جملے کو اپناتے ہو اللہ سے توبہ کرو، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قانون بتا دیا ہے کہ بے شک ان اللہ عنده علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام، اللہ کو پتہ ہے کہ کس کی موت کس سرزمین پر آئے گی، اور اللہ رب العالمین نے کہا ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، اور اللہ رب العالمین جس کا وقت متعین کر دیا ہے کسی کو ایک لمحہ نہ پیچھے مہلت ملے گی نہ ایک لمحہ اس کو آگے مہلت ملے گی، یومئذ لا تستأخرون عنہ ساعتا ولا تستقدمون، نہ ایک لمحہ اس کو پہلے موت آئے گی نہ تو ایک لمحہ اس کو تاخیر میں موت آئے گی۔ اللہ رب العالمین نے جو اس موت کے پیغام سے ہمیں جو جھجھوڑا ہے، ہمیں جو نصیحت کی ہے، ہمیں جو پیغام دیا ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بات ختم کرتا ہوں، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے صحابی جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لخت جگر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا، کب؟ غزوہ احد کے موقع پر یہی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پیٹھ کے پیچھے لیے ہیں اور سامنے دشمنوں سے جنگ کر رہے ہیں، دشمنوں کو تیر چلا چلا کر مار رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے اللہ کے رسول آپ میرے پیٹھ کے سائے میں رہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن کا کوئی تیر آئے اور آپ کے اوپر لگے اور مجھے افسوس ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے، اور اللہ کے رسول کا کیا پیغام، اللہ کے رسول کیا محبت حضرت سعد بن ابی وقاص سے کہ وہی سعد بن ابی وقاص کے لیے اللہ کے رسول نے کہا اے سعد میرے ماں باپ تمہارے اوپر قربان ہو، اے سعد میرے ماں باپ تمہارے دور کرتے جاؤ۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ ایک صحابی رسول، اور ان کا جب انتقال ہو رہا ہے جنگ کے اندر، کس نے کہا کہ کسی کا حادثہ میں انتقال ہو جائے گا، کس نے کہا کسی کے بستر پر موت آئے گی، اور کس نے کہا مجاہد میدان میں وفات پائے گا، اور کس نے کہا کہ کمانڈر جو فوج کا کمانڈر ہمارے ملک کے اندر جو آرمی والی فوج ہے، کس نے کہا کہ وہ سارے کے سارے آرمی والے اسی بارڈر پہ انتقال کر جائیں گے، کسی نے نہیں پتا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی بڑی جنگوں میں شامل ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وہ ملی کہ جب ان کے انتقال کا وقت آیا، انتقال کا وقت آیا، بستر پر لیٹے ہیں اور ایک وصیت کر رہے ہیں گھر والوں کو کہ اے لوگو میرا وہ کپڑا کہاں ہے جو میں نے جنگ بدر کے اندر میں نے پہنا تھا، میرا وہ کپڑا کہاں ہے جو میں نے جنگ بدر کے اندر اسلام کی سب سے پہلی فتح کے اندر میں نے وہ کپڑا پہنا تھا، اور اللہ نے عرش سے اعلان کیا تھا کہ اے اہل بدر آج کے بعد سے اللہ رب العالمین نے تمہاری مغفرت کر دی ہے، مجھے اسی کپڑے کے اندر تم کفن پہنانا، اور اے میرے گھر والوں اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنا اللہ ہماری مغفرت فرمائے۔ اور ان کے بیٹے اپنے باپ کو حضرت مصعب، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال کا وقت ہے، ظاہر سی بات ہے ہمارے سامنے ہمارے باپ کا انتقال ہو اور ہم تڑپ نہیں اٹھیں گے۔ ایک باپ کو دنیا سے گزرتے ہوئے ایک اولاد کے اوپر کیا تڑپ بیتتی ہے وہ اولاد ہی بہتر جانتا ہے۔ وہ اولاد اپنے باپ کو اپنے چار زانوں پر لیے ہوئے زاروں قطار رو رہے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا اے میرے بیٹے، اے میرے لگتے جگر، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تیرے ابا کو جہنم سے بچا کر کوئی عذاب اللہ نہیں دے گا، اللہ تیرے ابا کو کوئی عذاب نہیں دے گا، اللہ جنت میں داخل کرے گا، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین نے کل بدر کے دن اللہ نے اعلان کیا تھا کہ اے بدر کے اندر شرکت کرنے والے صحابہ ہم نے تم سب کی مغفرت کر دی ہے۔ اللہ رب العالمین کتنا بڑا کرم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کے راستے میں ہماری دنیا کی زندگی کے اندر ایک محنت، ایک جدوجہد اگر خرچ ہو گئی ہمارے لیے بخشش کے پروانے سے اس سے بڑا کوئی پروانہ نہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کہ بار الہ ہم تمام مومنوں کو اللہ رب العالمین جو کتاب و سنت کے مطابق جو باتیں کہی گئی ہیں اللہ تعالی ہمیں ان ساری کی ساری باتوں کو سننے کے ساتھ اللہ ہمیں اپنی زندگی کے اندر موت سے عبرت اور موت سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہماری زندگی کے اندر کثرت سے موت کو یاد کرنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مومنوں کو اس موت سے جو ہمارے گھر میں، ہمارے اعزا اقارب میں، ہمارے رشتہ دار میں، ہمارے گھر خاندان میں جو بھی اموات ہوئی ہیں بار الہ ان ساری کی ساری امواتوں کو اللہ رب العالمین تو اپنے رحم و کرم کے ساتھ اللہ تعالیٰ انہیں کروڑ کروڑ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مومنوں کو اپنے گھر سے جڑنے والا بندہ بنا دے۔ اے اللہ رب العالمین جن لوگوں کی زبانوں پر یہ باتیں ہیں کہ میں کل سے نمازیں پڑھوں گا، کس کو کیا پتا کہ کل سے نماز پڑھو گے؟ صحابی رسول کو اللہ کے رسول وسلم نے کہا اگر صبح کر لی ہو تو شام کا انتظار مت کرنا، شام کر لی ہو تو صبح کا انتظار مت کرنا، کل کا انتظار کون کرنے والا ہے یا کون دعویٰ کرنے والا ہے؟ اللہ رب العالمین ان لوگوں کے اندر اللہ رب العالمین وہ توفیق پیدا کر دے، ان کے اندر اللہ رب العالمین وہ اخلاص اور وہ اخلاق پیدا کر دے جو تیرے گھر میں حاضری ہو کر اللہ رب العالمین تیری عبادت کرنے والے بندے بن جائیں۔ اللہ رب العالمین ہماری زندگی کے اندر ہماری لغزشوں، ہماری خطاؤں، ہماری معصیت، ہماری نافرمانیوں کو اللہ رب العالمین تو ہم سے درگزر فرما کر بار الہ ہماری توبہ استغفار
استغفار کو اللہ تعالیٰ تو قبول فرما لے. اللہ رب العالمین جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے, ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد الکلیم ملک بر رؤوف رحیم.